فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ لوٹایا جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو دہشت سمائی تھی، ان کا حال کھل جانے پر وہ دور ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی خوشخبری بھی سن لی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی بستی میں 300 مؤمن ہوں، کیا پھر بھی وہ بستی ہلاک کی جائے گی؟ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر 40 اہل ایمان ہو؟ جواب ملا پھر بھی نہیں۔ دریافت کیا اگر 30 اہل ایمان ہو؟ کہا گیا پھر بھی نہیں۔ یہاں تک کہ تعداد گھٹاتے گھٹاتے 5 کی بابت پوچھا، فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ پھر ایک ہی کی نسبت سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس بستی کو لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں وہاں لوط علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے، انہیں اور ان کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، جیسا کہ یہ بات سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 میں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور رجوع رہنے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بہترین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اب آپ اس سے چشم پوشی کیجئے، اللہ کی قضا نافذ و جاری ہوگی، اب عذاب آئے گا اور وہ لوٹایا نہ جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھڑکنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان کی قوم والوں نے جواب دیا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری لڑکیوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، تم ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کا کردار۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے اپنا بھید بتا کر وہاں سے چل دیے اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی زمین میں یا ان کے مکان میں پہنچے۔ امرد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے تاکہ قوم لوط کی پوری آزمائش ہو جائے۔ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کی حالت سامنے رکھ کر سپ پٹا گئے، دل ہی دل میں پیچ تاب کھانے لگے کہ اگر انہیں مہمان بناتا ہوں تو ممکن ہے خبر پا کر لوگ چڑھ دوڑیں، اور اگر مہمان نہیں رکھتا تو یہ انہی کے ہاتھ پڑ جائیں گے۔ زبان سے بھی نکل گیا کہ آج کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہے، قوم والے اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، مجھ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، کیا ہوگا؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام اپنی زمین میں تھے کہ یہ فرشتے بصورت انسان آئے اور ان کے مہمان بنے۔ شرما شرمی انکار تو نہ کر سکے اور انہیں لے کر گھر چلے۔ راستے میں صرف اس نیت سے کہ یہ اب بھی واپس چلے جائیں ان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہاں کے لوگوں سے زیادہ برے اور خبیث لوگ اور کہیں کے نہیں ہیں۔
کچھ دور جا کر پھر یہی کہا، غرض گھر پہنچنے تک 4 بار یہی کہا۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جب تک ان کے نبی ان کی برائی نہ بیان کریں انہیں ہلاک نہ کرنا، یعنی ان کی قوم والوں کو ہلاک نہ کرنا۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر دوپہر کو یہ فرشتے نہر سدوم پہنچے۔ وہاں لوط علیہ السلام کی صاحبزادی جو پانی لینے گئی تھیں مل گئیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ہم کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیے، میں واپس آ کر جواب دوں گی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر قوم والوں کے ہاتھ یہ لگ گئے تو ان کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ یہاں آ کر والد صاحب سے ذکر کیا کہ شہر کے دروازے پر چند پردیسی نوعمر لوگ ہیں جن جیسے میں نے تو آج تک نہیں دیکھے، جاؤ اور انہیں ٹھہراؤ ورنہ قوم والے انہیں ستائیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے لوط علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کسی باہر والے کو تم اپنے ہاتھ ٹھہرایا نہ کرو، ہم آپ سب کچھ کر لیا کریں گے۔ آپ نے جب یہ حالت سنی تو جا کر چپکے سے انہیں اپنے گھر لے آئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، مگر آپ کی بیوی جو قوم سے ملی ہوئی تھی اسی کے ذریعے بات پھوٹ نکلی۔ اب کیا تھا، دوڑے بھاگے آ گئے، جسے دیکھو خوشیاں مناتا جلدی جلدی لپکتا چلا آتا ہے۔ ان کی تو یہ خو خصلت ہو گئی تھی، مردوں کے پاخانے والی جگہ جمع کرنے کی یہ سیاہ کاری کی گندی عادت انہیں پڑ چکی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کرنے لگے کہ تم اس بد خصلت کو چھوڑ دو، اپنی خواہشیں عورتوں سے پوری کرو، بناتی یعنی میری لڑکیاں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا گویا باپ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکے تھے کہ کسی کو اپنے ہاں نہ ٹھہرایا کرو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی انہیں سمجھائی اور کہا کہ عورتیں ہی اس بات کے لیے موزوں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ہی پاک کام ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہیں، بلکہ نبی اپنی پوری امت کے گویا باپ ہوتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ لوط علیہ السلام نے عورتوں سے بے نکاح ملاپ کرنے کو فرمایا ہو، نہیں، مطلب آپ کا ان سے نکاح کر لینے کے حکم کا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرا کہا مانو، عورتوں کی طرف رغبت کرو، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی حاجت روائی کرو، مردوں کی طرف اس رغبت سے نہ آؤ، اور خصوصاً یہ تو میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو۔ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نیک راہ یافتہ بھلا آدمی نہیں؟ اس کے جواب میں ان سرکشوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہاں بھی بناتی کا یعنی آپ کی لڑکیوں کے لفظ سے مراد قوم کی عورتیں ہیں، نہ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی نسبی بیٹیاں۔ اور تمہیں اے لوط معلوم ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، یعنی ہمارا ارادہ ان لڑکوں سے ملنے کا ہے، یعنی ان کے پاخانے والی جگہ ان سے ہم بستری کرنے کے بد فعل کا ہے۔ پھر تمہارا اے لوط ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا اور ہمیں نصیحت کرنا بے فائدہ چیز ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط آسرے کی پناہ میں ہوتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن کہ یہ آپ تک پہنچ جائیں، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہنے نکل کھڑے ہوئیے۔ آپ میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز آپ کی بیوی کے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل نزدیک ہی نہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کا خلاف فطرت عمل۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں قوت طاقت ہوتی یا میرا کنبہ قبیلہ زور آور ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس شرارت کا مزہ چکھا دیتا۔ چنانچہ بخاری، مسلم، نیز مسند احمد اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر کہ وہ زور آور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے،
مراد اس سے اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ آپ کے بعد پھر جو پیغمبر بھیجا گیا وہ اپنی قومی ثروت میں ہی بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام کی افسردگی اور کامل ملال اور تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے اپنے تئیں ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ یعنی آپ کی قوم کے بد کردار ہم تک یا آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، خود ان سب کے پیچھے رہیے اور سیدھے اپنی راہ چلے جائیے۔ قوم والوں کی آہ و بکا پر، ان کے چیخنے چلانے پر آپ کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اس اثبات سے لوط علیہ السلام کی بیوی کا استثناء کر لیا کہ وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے گی۔ وہ عذاب کے وقت کی قوم کی ہائے وہائے سن کر مڑ کر دیکھے گی، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے میں اس کا بھی ان کے ساتھ ہلاک ہونا طے ہو چکا ہے۔ ایک قرات میں الا امرأتک تاکی پیش کے سے بھی ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک پیش اور زبر دونوں جائز ہیں، ان کا بیان ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہاں سے نکلنے میں آپ کے ساتھ تھی، لیکن عذاب کے نازل ہونے پر قوم کا شور سن کر صبر نہ کر سکی، مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور زبان سے نکل گیا کہ ہائے میری قوم۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس پر بھی آیا اور اس کا بھی ڈھیر ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی مزید تشفی کے لیے فرشتوں نے اس خبیث قوم کی ہلاکت کے وقت کی نزدیکی بھی بیان کر دی کہ صبح ہوتے ہی یہ تباہ ہو جائیں گی، اور صبح اب بالکل قریب ہے۔ یہ کور باطن آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے لپکتے ہوئے آپ پہنچے تھے۔ لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے ان لوطیوں کو روک رہے تھے، جب کسی طرح وہ نہ مانے اور لوط علیہ السلام آزردہ خاطر سے ہو کر تنگ آ گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھر میں سے نکلے اور ان کے منہ پر اپنا پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے پاس آتے، انہیں سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ خریدو، مگر انہوں نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی نہ مان کر دی، یہاں تک کہ عذابوں کے آنے کا قدرتی وقت آ پہنچا۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمان الہی ہو چکا تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام 3 مرتبہ ان کی قوم کی بدچلنی کی گواہی نہ دے لیں، ان کی قوم پر عذاب نہ کیا جائے۔ آپ جب انہیں لے کر چلے تو چلتے ہی خبر دی کہ یہاں کے لوگ بڑے بد ہیں، یا یہ برائی ان میں گھسی ہوئی ہے۔ کچھ دور اور جانے کے بعد دوبارہ کہا کہ کیا تمہیں اس بستی کے لوگوں کی برائی کی خبر نہیں؟ میرے علم میں تو اس روئے زمین پر ان سے زیادہ برے لوگ نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ میری قوم تو تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا دیکھو 2 مرتبہ یہ کہہ چکے۔ جب انہیں لے کر آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رنج و افسوس سے رو دیے اور کہنے لگے میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ یہ کس بدی میں مبتلا ہے؟ روئے زمین پر کوئی بستی اس بستی سے بری نہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے فرما دیا دیکھو 3 مرتبہ یہ اپنی قوم کی بدچلنی کی گواہی دے چکے، یاد رکھنا اب عذاب ثابت ہو چکا۔ گھر میں گئے اور یہاں سے آپ کی بڑھیا بیوی اونچی جگہ پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگی، جسے دیکھتے ہی بستی کے بدکار دوڑ پڑے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، میں نے تو ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ خوشبو والے لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اب کیا تھا، یہ خوشی خوشی مٹھیاں بند کیے دوڑتے بھاگتے لوط علیہ السلام کے گھر گئے، چوطرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں قسمیں دی، نصیحتیں کی، فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں لیکن وہ اپنی شرارت اور اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی اجازت چاہی، اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی۔ آپ نے اصلی صورت کا پر کھول دیا۔ آپ کے 2 پر ہیں جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہے، آپ کے دانت صاف چمکتے ہوئے ہیں، آپ کی پیشانی اونچی اور بڑی ہے، مرجان کی طرح دانے ہیں جو لؤلؤ ہیں، اور آپ کے پاؤں سبزی کی طرف ہیں۔ لوط علیہ السلام سے آپ نے فرما دیا کہ ہم تو آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، آپ اس دروازے سے نکل جائیں۔ یہ کہہ کر ان کے منہ پر اپنا پر مارا، یعنی ان کی قوم پر، جس سے وہ قوم والے اندھے ہو گئے، راستوں تک کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر راتوں رات چل دیے، یہی اللہ کا حکم بھی تھا۔ محمد بن کعب، قتادہ، سدی
رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی بیان ہے۔